السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں ساجد محمود اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل المحمود کیلیگرافی میں۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل اردو کی ہینڈ رائٹنگ، اردو کی کیلیگرافی کے متعلق ہے اور اسی کے متعلق یہاں پر ویڈیوز پوسٹ کی جاتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ بھی اسی چیز کے متعلق ہے، اور وہ حضرات کے جو اپنی خراب ہینڈ رائٹنگ، کمزور ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس کے جن کی خراب ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے پیپرز کے اندر مارکس بہت کم آتے ہیں، تو اب ان کی پریشانی ختم اور ان کا مسئلہ ہو گیا حل۔ انشاءاللہ ہم لے کر آ رہے ہیں اردو کی ہینڈ رائٹنگ کے وہ تکنیکس اور وہ سکلز کہ جن کی مشق کر کے اور جن کو سیکھ کر آپ بھی چند ہی دنوں میں خوش خط لکھنا شروع کر دیں گے اور خوش خطی کے ماہر بن جائیں گے، لیکن توجہ اور دھیان شرط ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں جلدی جلدی سبسکرائب اور بن جائے ہمارے کلاس کے ممبر۔ تو ویورز، آج کے جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے اردو حروف تہجی۔ اس ٹاپک کو ہم نے دو پارٹس کے اندر تقسیم کیا ہے۔ پہلے پارٹس کے اندر آدھے حروف پہلے پارٹس کے اندر کیے جائیں گے، اور جو باقی حروف ہوں گے وہ دوسرے پارٹس کے اندر انشاءاللہ ایک ایک حرف کو، ان کی ساخت، ان کی شکل، ان کو لکھنے کا سارا طریقہ انشاءاللہ ہم سکھانے والے ہیں۔ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے، لیکن ہم نے ساروں کو نہیں سیکھنا، بلکہ ان میں سے چند ایک ہیں سیکھنے ہیں، کیونکہ بہت سارے حروف ایسے ہیں کہ جو بالکل ایک ہی ہم شکل ہیں، تو ان کے علامات کو مختلف کرنے سے ان کی حالتیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ ہم نے یہاں پر 4 لکیروں کو آج منتخب کیا ہے کہ 4 لکیروں والی ہم نے نوٹ بک لی ہے، تاکہ ہمیں سکھانے میں آسانی ہو، آپ کو سیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ حروف جو ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک لائن ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک ہر حرف کی اپنی اپنی قد ہوتی ہے، لینتھ ہوتی ہے، تو ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے ان 4 لکیروں کا انتخاب کیا ہے۔ تو سمجھیں گے بہت سارے حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان 3 لکیروں پر آتے ہیں، بہت سارے حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس چوتھی لکیر پر بھی آتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہی چیز سیکھنے والے ہیں کہ کون کون سے حروف ہیں کہ وہ کس کس لین پر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک لیٹر کو آپ کے سامنے ہم لکھ کر دکھائیں گے۔ آپ بھی ساتھ نوٹ بک لے لیں اس طرح کی، اور پین لے لیں، آپ بھی ساتھ ساتھ مشق کرتے رہیں۔ سب سے پہلے ہے الف، تو الف کو آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، بس یہ ہو گیا الف۔ دوبارہ دیکھیں، یہ الف۔ تو اب مد بنا رہے ہیں، تو مد کو آپ نے یہاں سے شروع کر کے گولائی کے اندر معمولی سا آپ نے اوپر لے آ کر بالکل پھر نیچے لے آنا ہے، یہ ہو گیا مد۔ دوبارہ دیکھ لیں، الف کو آپ نے اس حالت میں لکھنا ہے، اور مد جو ہے آپ نے اس کو گولائی کے اندر یہاں پر رکھ کر تھوڑا سا بالکل معمولی آپ نے اس کو اوپر اٹھانے کے بعد بالکل گولائی کے اندر نیچے لے آنا ہے، یہ ہو گیا آپ کا الف مد آ۔ با جو ہے آپ نے اس دوسری لکیر سے شروع کرنا ہے، اور تیسری لکیر پر اس کو آپ نے ٹچ کر کے یہ دیکھیں، یہ ہو گیا با۔ نقطے کا مسئلہ نہیں ہے، نقطہ آپ وہ لکیر سے نیچے لگائیں یا اوپر لگائیں، اصل بات ہوتی ہے حروف کی۔ تو اب یہی شکل بنے گی ٹا کی بھی، سا کی بھی، اور اگر ہمیں یہاں پر پے لکھنا پڑے تو اس کی بھی یہی شکل ہے۔ اگلا جو حرف ہے وہ ہے جیم، تو جیم کو آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ ویورز، ایک بات یہاں پر سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو دائرے والے حروف ہیں جیسے جیم، چیم ہے، خے ہو گیا، لام ہو گیا، نون ہو گیا، قاف 2 نقطوں والا ہو گیا، یہ دائرے والے حروف ہیں۔ تو دائرے والے حروف جب لکیروں کا کانسیپٹ ہم ذہن کے اندر رکھیں گے تو اس وقت دائرے والے حروف ان چاروں لکیروں پر آئیں گے، تو دائرہ یہاں پر چوتھی لکیر کو ٹچ کر رہا ہوگا، یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے جیم کا سر بنا دینا ہے، یہاں پر لے آ کر یہ ہو گیا ہمارا جیم، یہ ہو گیا ہمارا جیم۔ ایک بات آپ نے یہاں پر دھیان رکھنی ہے کہ یہ جو دائرہ ہے آپ نے جو جیم کا سر بنایا ہے، جیم کے سر سے یہ دائرہ نہ اس سائڈ میں ہو اور نہ اس سائڈ میں ہو، بلکہ بالکل سیدھا ہو۔ دوبارہ دیکھ لیں، آپ نے اس طرح اس کا سر بنانا ہے،
پھر اس کو گولائی کے اندر آپ نے اوپر لے جانا ہے۔ یہ ہو گیا جیم۔ تو اب جیم ہو گیا، جیم بھی اسی سے بنے گا، ہے بھی اسی سے بنے گا، خے بھی اسی سے بنے گا۔ اب یہ چاروں جو ہے ایک فیملی کے حروف ہیں، تو جب ہم نے جیم سیکھ لیا تو خا ہمیں خود بخود آ جائے گا، اور جیم بھی ہمیں خود بخود آ جائے گا۔ تو ویورز اگلے ہمارے جو حروف ہیں وہ ہے دال، ڈال، زال۔ ان تینوں کی شکل ایک جیسی ہے، یہ ایک فیملی کے حروف ہیں، ایک فیملی کے لیٹر ہیں۔ اگر ہم نے دال کو سیکھ لیا، اس کی ساخت اور اس کو سمجھ لیا، تو ڈال بھی ہمیں آ جائے گا، زال بھی آ جائے گا۔ تو اس میں سے ہم صرف ایک کو ہی لکھیں گے، تو ان تین لکیروں میں سے وہ صرف ان دو لکیروں پر آئیں گے۔ ایسے اس کو گولائی کے اندر لے آ کر بالکل ایسے آگے کر دیں گے۔ یہ ہو گیا، دوبارہ دیکھیں، بس اس کی یہ شکل ہے۔ کیونکہ یہ قلم نہیں ہے نہ یہ مارکر ہے، اس لیے یہ کیونکہ سیاہی والا پین ہے یا پوائنٹر، تو اب اس سے ایسے ہی ہم لکھیں گے۔ یہاں پر نوک بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بنتی ہی نہیں ہے اس سے، تو لہٰذا اب اسی سے ڈال بھی بنے گا، اسی سے زال بھی بنے گا، اور اسی سے دال بھی بنے گا۔ اگلا جو ہمارا حرف ہے وہ ہے رے۔ تو رے، ڑے اور زے، یہ تینوں ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لیٹر۔ اب ان میں سے تینوں میں سے ہم نے ایک کو سیکھنا ہے، اس کا وہ بھی ان دو لکیروں پر آئیں گے، درمیان کی جو دو لکیریں ہیں یہاں پر ہی آئیں گے۔ تھوڑا سا ترچھا لکیرہ لگا کر یہ ہم نے ایسے کر دینا ہے، بس۔ دوبارہ دیکھیں، ایسے یہ ہو گیا رے، ڑے اور زے۔ اب اسی سے اگر یہاں پر نقطہ لگائیں تو زے بن جائے گا، یہ شکل بنائے تو ڑا بن جائے گا، اگر یہ علامتیں نہ ہوں، خالی اس طرح ہو تو یہ بن جائے گا را، ٹھیک ہے۔ تو فرینڈز اگلا جو ہمارا حرف ہے وہ ہے سین۔ سین اور شین یہ دونوں ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ان میں سے ہم نے ایک کو سیکھنا ہے۔ اگر سین کو سیکھ لیا تو اوپر دو تین نقطے لگا لیے تو وہ شین بن جائے گا۔ تو اب یہ دائرے والے حروف ہیں۔ اب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ دائرے والے حروف جو ہے وہ ان چاروں لکیروں میں سے اس لکیر پر، چوتھی لکیر پر دائرہ آئے گا۔ تو سین کو یہاں سے شروع کریں گے، یہ ہو گیا سین۔ دوبارہ دیکھیں، یہاں سے اس لکیر سے ٹچ کر کے ہم نے اس کو بنانا ہے، پھر دائرے کو لے آ کر گولائی کی شکل میں بالکل اس لکیر پر ٹچ کر رہا ہو، پھر اوپر اٹھا دینا ہے۔ اور اس کی اوپر کی جو دونوں کونے ہیں، یہ اور یہ کونا، اس کی سطح جو ہے وہ مختلف ہو، یعنی کہ یہ کونا اوپر ہو، یہ شکل ہونی چاہیے اس شکل میں۔ تو اوپر اگر نقطے لگا دیں یہ بن جائے گا شین۔ تو ویورز اگلا جو ہمارا حرف ہے وہ ہے صاد اور ضاد۔ تو صاد اور ضاد یہ دونوں ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ دائرے والے حروف میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کو بھی ہم ان چار لکیروں میں لکھیں گے۔ تو صاد کو یہاں سے شروع کریں گے، اب یہاں سے دائرہ شروع ہوگا، آہستہ آہستہ گولائی کے اندر لے آ کر چوتھی لکیر پر وہ ٹچ کرتا ہوا اوپر اٹھے گا۔ دوبارہ دیکھیں، یہ ہو گیا صاد، نقطہ لگا لیا تو ضاد بن گیا۔ اگلا جو ہمارا حرف ہے وہ ہے طا اور ظا۔ طا اور ظا، تو وہ طا اور ظا وہ تین لکیروں پر آئے گا، ان تین لکیروں پر آئے گا۔ یہ دونوں ایک ہی فیملی سے تعلق رکھنے والے لیٹر ہیں۔ اب ان کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہاں سے تھوڑا سا ترچھا ایسے کر کے بالکل تھوڑا سا معمولی ایسے کر دینا ہے۔ اوپر کا جو کونا ہو وہ تھوڑا سا رائٹ سائڈ کی طرف جھکا ہوا ہو، اور نیچے والا جو اس کا کونا ہے یعنی کہ کارنر وہ تھوڑا سا لیفٹ سائڈ کی طرف جھکا ہوا ہو۔ پھر یہاں سے پھر آپ نے اس کو جیسے کہ صاد اور ضاد کی آپ نے ابتدا کا سر بنایا تھا، طا کا بھی ایسے ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیں، معمولی ایسے کرنے کے بعد اب یہاں سے آپ نے اس کی نشست بنانی ہے، اور اس تین لکیروں پر آئے گا، نقطہ ڈالنے سے یہ ضا بن جائے گا۔ اگلا جو ہمارا لیٹر ہے وہ ہے عین اور غین۔
یہ دونوں ہم شکل لیٹر ہیں اور صرف ایک نقطے کا فرق ہے، تو اب ان میں سے بھی ہم نے ایک کو سیکھنا ہے۔ اب یہ دائرے والے حروف ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ دائرے والے حروف ہم ان 4 لکیروں پر لکھ رہے ہیں، تو اب اس کی جو اس کا سر بنائیں گے وہ یہاں سے بنائیں گے۔ اب یہاں سے بنانے کے بعد ہم نے اس کا دائرہ بنانا ہے، اس حالت پہ بنانا ہے کہ یہ دائرہ یہاں پر آ کر اس کو ٹچ کر رہا۔ یہ ہو گیا ہمارا عین۔ دوبارہ دیکھیں، یہ ہو گیا عین، یہ ہو گیا عین۔ اور اگر یہاں پر نقطہ لگائیں گے تو یہ غین بن جائے گا۔ یہ 1 2 3 چوتھی لکیر پر آیا ہے۔ تو ویورز، یہ ہو گیا ہمارا آج کا لیسن۔ آج ہم نے آدھے حروف، آدھے لیٹر جو ہے ہم نے آج ان کو سیکھا ہے، ان کی ساری ساخت، ان کی ساری شکل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ باقی جو حروف ہیں انشاءاللہ وہ اگلے پارٹس کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔